بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل جمیل۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر جو ہے وہ اعلانات بھی کیے گئے اور اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی بتایا گیا۔ ناظرین، ایک انتہائی جسے کہہ لیں کہ دل سوز اور ایک سانحہ 9 مئی کو پیش آیا، جس میں ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کی گرفتاری پر اس قدر جسے پرتشدد مظاہرے کیے گئے کہ نہ صرف عام عوام بلکہ اس ریاست کے ادارے، ان کے جو ایک ہاؤسز تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی نشانیاں تھیں جناح ہاؤس کا اور کور کمانڈر ہاؤسز، ان پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، بلکہ ہمارے جو شہداء تھے جنہوں نے اس وطن پاکستان کے لیے اور اس ملک کے خاطر عظیم قربانیاں جو دی تھیں اور اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا جو تھا وہ منوایا تھا دشمن کے سامنے، ان کے جسد خاکیوں کی اور ان کے مجسموں کی جو یادگار شہداء پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے مجسمے نصب کیے گئے تھے، ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک عمل تھا۔ ناظرین، یہ وہ شہداء تھے جن کو کبھی دشمن شکست نہ دے سکا، اور انہوں نے ہر میدان میں دشمن کے دانت کھٹے کیے، لیکن مٹھی بھر لوگوں کی وجہ سے ان شہداء کی بے حرمتی کی گئی، اور ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ الٹا یہی الزام دوبارہ انہی اداروں پر لگا دیا گیا کہ انہی اداروں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا سانحہ پیش آیا، کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی جا رہی تھی اور ان کے اندر جو ہے انتشار بھرا جا رہا تھا، جس کے ثبوت ناکافی ثبوت جسے کہہ لیں اور جن کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی، ایسے شواہد جو ہیں وہ ہمارے اداروں کے پاس، افواج پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، 1947 سے لے کے آج کے دن تک دشمن کی کبھی جرت نہ ہوئی کہ وہ جناح ہاؤس کو تو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، لیکن ہمارے مٹھی بھر بھٹکے ہوئے لوگوں نے ہی اس کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک قومی تشخیص تھی، ایک قومی علامت تھی، جس کو جو ہے وہ ہم نے نہ صرف اس کی بے حرمتی کی بلکہ اس قدر توڑ پھوڑ کر کے اپنی ویڈیوز اور اپنے اعلانات بیانات سے اس کا دفاع بھی کیا۔ تو آج افواج پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث اور منصوبہ سازوں کو جو ہے وہ کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی، اور دینی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج یہ لوگ معافی کے حقدار ٹھہرے یا ان کو معاف کر دیا گیا، تو آنے والے وقت میں کل میں کوئی بھی افواج پاکستان پر اور ہمارے اداروں پر چڑھائی کرے گا، اور یہ بات ہم سب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، اس پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا کہ کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں کون لوگ ملوث تھے۔ تو ان کو تو خیر اپنی خیر منانی چاہیے، اور ان کے اوپر جو ایک احتساب کا عمل تھا، ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ افواج پاکستان کے اندر بھی، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر یہ بیان بھی دیا اور یہ بتایا بھی کہ خود احتسابی کا جو عمل تھا افواج پاکستان نے اس کو سب سے پہلے مکمل کیا، اور اس کے بعد اس میں ملوث جو غیر ارادی طور پر ملوث افسران تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ایک 4 سٹار جنرل ریٹائرڈ تھے، ان کی نواسی کو بھی اور ان کے داماد کو بھی جناب اسی طرح انصاف کے قانون کے کٹگرے میں لایا گیا۔ یہی ایک امر تھا، کیونکہ افواج پاکستان ہماری جو ہے خوشحالی اور ہمارے امن کی اور ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی آفت آ جائے یا کوئی بیرونی حملہ آور حملہ کرے، تو ہمارے افواج پاکستان کے جوان جو ہیں وہ سب سے آگے اور شانہ بے شانہ اور اپنی جانیں جو ہیں وہ ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر ہم اس قدر خود غرض اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر ہم لوگ اپنا گر چکے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی فائدے کے لیے افواج پاکستان پر بھی حملہ آور ہو گئے،
اور اس کا جواب افواج پاکستان کی جانب سے نہ دیا جانا یہ کمزوری نہ تھی، بلکہ یہ ایک حکمت عملی تھی، اور حکمت عملی یہ تھی کہ صبر کا دامن جو تھا وہ افواج پاکستان نے نہ چھوڑا، کیونکہ اگر افواج پاکستان ان بلوائیوں پر یا ان شرپسند عناصروں پر اگر یہ کارروائی کرتے تو یہ بھی اپنے ہی لوگ تھے، یہ بٹکے ہوئے لوگ تھے جن کی ذہن سازی کی گئی ایک منصوبہ بندی کے تحت، اور ان لوگوں کے اندر انتشار بھرا گیا، اور پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ اس سارا جو سانحہ 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا اس پہ انہیں کاربند کیا گیا اور جس پر انہوں نے کارروائیاں کی۔ ناظرین، نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے اندر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، اور ان لوگوں نے بے حرمتی کرتے ہوئے ذرا نہ سوچا کہ یہ وہی شہداء ہیں جو جوان تھے، جنہوں نے جو کسی کا اکلوتا بھائی تھا تو کسی کا اکلوتا بیٹا تو کسی گھر کا واحد سہارا تھا، اور انہوں نے اس ملک کی خاطر ہمارے لیے اپنی جانیں جو ہیں وہ پیش کیں، اور ہم لوگوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ ناظرین، دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے جب ہم شہداء کی فیملی کے بیانات دیکھتے ہیں یا ان کی جانب سے پیغامات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کی خوشحالی امن کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا، مگر اس ملک کے لوگوں نے، انہی کے اپنے لوگوں نے ان کی بے حرمتی کی، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ اور اگر یہی بات ہماری افواج کے اندر موجود جوانوں کو اگر پتہ چلے یا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ وہ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کی بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم لوگ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو کون ایسا بندہ یا ایسا جوان ہے جو اس ملک کے لیے اپنی جان جو ہے وہ خوشی خوشی قربان کرے گا؟ ناظرین، ایز اے قوم یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر، اور آج کی پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور کی جا رہی ہیں۔ اگر فوجی عدالتوں میں ان کے ٹرائل ہوں گے تو وہ قانون کے مطابق ہوں گے، تو یہ ایک واضح پیغام ہے، اور ان لوگوں کو نشان عبرت بھی بنایا جائے گا تاکہ آنے والے وقت میں افواج پاکستان پر یا شہداء پر یا ملک کی سالمیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔